اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں زمانہ جاہلیت میں عربوں میں 12 قسم کے نکاح ہوتے تھے. 12 قسم کے نکاح. نکاح کی تو ایک ہی قسم ہے، باقی جتنی قسمیں وہ حرام اور ناجائز ہیں. ان میں سے ایک شکل یہ بھی تھی کہ میاں بیوی مشورہ کرتے کہ ہمیں خوبصورت بیٹے کی ضرورت ہے، ہمیں عقل مند ہوشیار بیٹے کی ضرورت ہے، اور چونکہ تمہاری شکل بھی خوبصورت نہیں، میری بھی نہیں، ہم زیادہ عقل مند بھی نہیں، فلاں قبیلے کا آدمی بڑا عقل مند ہے، خوبصورت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. معاذ اللہ. جب اسلام نہیں ہوتا عزتیں نہیں ہوتی، ایمان نہیں ہوتا عزت نہیں ہوتی. عورت کی عزت کیا ہے، شوہر کی عزت کیا ہے، اسے پامال کرنے کا قدم اٹھایا جاتا. یہ عورت چند دن اس خوبصورت آدمی کے پاس گزارے، چند دن اس عقل مند کے پاس گزارے، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ خوبصورت بھی ہوگا، عقل مند بھی ہوگا. آج یورپ میں اور ان ممالک میں یہی بیماری عام ہے. کرائے پر عورتوں کے رحم لیے جاتے ہیں، انہیں قیمت دی جاتی ہے کہ ہمارے بچے تم یہاں بیٹھے ہوئے پیدا کرو. تاریخ الامم والملوک ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ کی کتاب ہے. لکھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 سال قبل وقت کے بادشاہ بہرام نے اپنی بہن سے نکاح کیا تھا. فارس کے یزدگر دوم نے اپنی بیٹی سے نکاح کیا تھا. حسن الصباح نے ایک نیا مذہب نکالا، اس نے کہا انسان آزاد ہے، اس کی مرضی بیٹی سے نکاح کرے، بہن سے نکاح کرے، یہاں تک کہ ماں سے نکاح کرے. ایک گھر کے افراد ایک دوسرے کے مزاج کو بہتر سمجھتے ہیں. یہ غلاظت آج کے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں بھی پیدا ہو گئی. اسکول کالج اور یونیورسٹیوں کی عورتیں ان بڑے شہروں میں، ہمارا ریلیشن شپ ہے، ہمارا ایک تعلق ہے، دوستی ہے، یہ گرل فرینڈ ہے، یہ بوائے فرینڈ ہے. نکاح کرنے سے 2-3 مہینے 2-3 سال بغیر نکاح کے گزارتے ہیں ساتھ، تاکہ ہمارا مزاج ایک جیسا ہو جائے، ہم ایک دوسرے کو سمجھ لیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشرے میں جتنے نکاح آج ہوئے ہیں ہمارے آباء و اجداد کے، ان میں کوئی دراڑ پڑی ہے؟ یہ طلاقوں کی نسبت تو ابھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہمارے پٹھانوں کے معاشرے میں سب سے بڑی گالی زن طلاق ہوتی تھی. خزپرے خیا، سب سے بڑی گالی. اس نے بیوی چھوڑی ہے، پورے علاقے میں اسے کوئی اپنی بیٹی اور اپنی بہن دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. طلاق. رشتہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ یا اللہ آج جو سنت نکاح کی بنیاد پہ ہم نے رشتہ قائم کیا ہے، اس کو اتنی مضبوطی عطا فرما، ہماری زندگی ختم ہو جائے، جب ہم مر جائیں، کل میدان حشر میں قیامت کے دن اٹھیں تو یہی جوڑا ہمارا جنت میں بھی ساتھ ہو. اسلام تو یہ سکھاتا ہے. نہیں، جس کے ساتھ تعلق قائم کریں اس پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. سبحان اللہ. پھر اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بعض گھروں کے اوپر جھنڈے لگے ہوتے تھے. یہ جھنڈے اس بات کی علامت تھی مردوں کو اجازت ہے، انہیں دعوت ہے، جس وقت وہ تعلق قائم کرنا چاہے آ جائیں. یہ تو اسلام آیا، خوبصورت مذہب آیا جس نے وحشی انسانوں کو انسانیت سکھائی، انہیں اقدار سکھائیں، انہیں عورت کے حقوق سکھائے. عورت عزت ہے. اسلام نے تو یہ تصور دیا، مجھے دیکھنا چاہتے ہو کھل کے دیکھو،
مسکراؤ، گلے بھی لگاؤ، لیکن اگر میری بیوی کی طرف تم نے یوں دیکھا، میری بیٹی کی طرف دیکھا تم نے، تمہیں آنکھیں نکال دوں گا۔ غیرت اس کو کہتے ہیں۔ اس میں عورت کی عزت ہے، یا عورت خاون کے ساتھ جاتے ہوئے جی آپ تھوڑا ٹھہرے، میرا دوست مل گیا کالج کا، میں اس سے مل لیتی ہوں، یہ عزت ہے؟ یہ جدیدیت نہیں، جاہلیت ہے۔ اسے قرآن نے کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اسے قرآن نے کہا أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا زمانے جاہلیت کے فیصلے کو یہ لوگ تلاش کرتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، جو قوم یقین رکھنے والی ہے، اللہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ ایمان والا تو وہ ہے، اسے بلایا جائے اللہ کے قرآن کا فیصلہ یہ ہے، پیغمبر کے فرمان کا فیصلہ یہ ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ نور کی آیت 15 میں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ آؤ اللہ کی طرف، آؤ پیغمبر کی بات کی طرف، وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، ہم نے اطاعت کی، مان لیا کہ یہ فیصلہ ہماری کتاب کا ہے، یہ فیصلہ ہمارے قرآن کا ہے، یہ فیصلہ ہمارے پیغمبر کا ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ہاں دوسری طرف ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بدترین جانور، بدترین چوپائے، بدترین مویشی وہ بہرے اور وہ گونگے ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ یہ انسانوں کو کہا گیا، جانوروں کو نہیں۔ وہ انسان اللہ کی نظر میں گونگا ہے جو حق بات کے کہنے سے اس کی زبان کو تالا لگا ہوا ہے۔ اللہ کے ہاں وہ بدترین جانور ہے جو حق بات کو سننے کی صلاحیت کے باوجود بھی حق بات کو سننا نہیں چاہتا، جسے اللہ نے عقل دی ہے، جس عقل کی وجہ سے جانور اور انسان کے بیچ میں تمیز ہوتی ہے، اس عقل سے اسے سوچنا چاہیے تھا کہ میرا رب کون ہے، میرے رب کا حکم کیا ہے۔ اس سے وہ اپنی عقل کو جب تالا لگاتا ہے، میرا رب کہتا ہے کہ ان شر الدواب، یہ بدترین چوپایا اور جانور ہے۔ اس سے تو جانور بہتر ہے جو اپنے مالک کو، جس نے تھوڑا سا چارہ ڈال دیا، اسے بھی جانتا ہے۔ ایک آوارہ کتا، گلی میں پھرنے والا، کسی گھر کے دروازے پہ جب اسے ٹکڑا ڈال دیا جائے، خشک ٹکڑا، بچا ہوا ٹکڑا، تو وہ وہاں کی چوکیداری کو اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہے، وہاں بیٹھا رہتا ہے، سب پہ بھونکے گا، ادھر نہیں آنا، یہ میرے مالک کا اور میرے محسن کا گھر ہے، جس رب نے سب دیا، زندگی دی، رزق دیا، اولاد دی، صحت دی، سب کچھ دیا۔ وہ جب کہے کہ ایسا کرو اور ہم اپنے کان بند کر دیں، اس کے متبادل ہم کوئی قانون تلاش کریں اور ہم کہیں کہ جی نہیں، یہ تو جنگل کے زمانے کا قانون تھا، آج کل کا یہ نہیں ہے۔